اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو NS ٹاکس. آئی ایم نور ہدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہم جس دور میں جی رہے ہیں یا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں پر اس وقت جو ہمارے پاس سب سے ایک پاورفل چیز ہے وہ ہے اسپیکنگ پاور. کہ ہم جو بولتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں میڈیا پر اس کی پاور کیا ہے اس سے تو ہم سب ہی واقف ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بولنے سے یا ہمارے لکھنے سے کوئی بھلائی پھیل رہی ہے یا اس سے کوئی برائی پھیل رہی ہے. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس سے نہ تو کسی کی دل آزاری مقصود ہے, نہ کسی پہ طنز کا مقصد ہے, اور نہ ہی کسی کا مذاق اڑانا ہے. لیکن ہم یہ سوال کیوں کرنے جا رہے ہیں, ہم یہ جو ٹاپک ہے یہ ڈسکس کیوں کرنے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے, یہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. آج میرے ساتھ دو لوگ موجود ہیں, ہبا خان اور اشمل شریف. سب سے پہلے ہم ہبا کی طرف جائیں گے کہ وہ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہیں اور ان کے سوالات کیا ہیں. جی السلام علیکم ہبا خان. وعلیکم السلام. آئی ایم ہبا خان اور میں ریڈیولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور میرے آپ سے سوالات یہ ہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں اور مسجد کے تقدس کے حوالے سے ہمارے اوپر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. جی جزاک اللہ خیر ہبا خان. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی بات کو ڈسکس کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو ہم خاص ہو کر تنقیدی نقطۂ نظر سے اس کے بارے میں بات کریں, اور یا ہم پھر اصلاحی نقطۂ نظر سے محبت سے اور عزت سے اس کے بارے میں بات کریں. اور میرا ماننا ہے کہ جو میرے ملک کے لوگ ہیں ان میں خیر بھری ہوئی ہے, بس ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور ویسے میرا دین بھی یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی اصلاح کی بات کو محبت سے زیادہ پھیلا سکتے ہیں, اس کو تنقید سے یا مذاق اڑا کے نہیں بیان کر سکتے, کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مومن ہے نہ تو وہ تانا گو ہوتا ہے اور نہ لعنت ملامت کرنے والا ہوتا ہے. تو ہم جو یہ ٹاپک اس پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, بات ہے آپ کا سوال جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, کیونکہ جب ایک یوتھ ممبر جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بھی اس چیزوں کو نوٹس کرتی ہے اور فکر کرتی ہے. اچھا, آپ کا سوال ہے کہ مسجد کے آداب اور تقدس کی ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں. اب اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مسجد میں جانے کے آداب. ہمارا کنسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ جو مسجد ہے وہ چونکہ مردوں کے لیے ہے اور ان کے آداب جو ہیں وہ بھی مرد حضرات کے لیے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اس طرح کی بات ہم اس کو اس طرح نہیں لے سکتے. سب سے پہلے تو اپنے یہ دیکھنا ہے کہ مسجد ہے کیا. ٹھیک ہے, مسجد کیا ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. تو مسجد میں ایک تو سب کو جانا الاؤ ہے, ہم یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہے کہ الاؤ نہیں ہے یا لوگ نہ جائیں, ٹھیک ہے. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے جائیں, مسجد میں کیسے جانا چاہیے. اب اس کو ہم ایک دنیاوی مثال پہ لے کے آتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی بادشاہ کے گھر جانا ہو, دنیا کے کسی بادشاہ کے گھر جانا ہو, تو ہم اس کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ہم جو اس بادشاہ کے گھر جانے کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ہم فالو کریں گے. کیا ہم کسی کے بھی گھر اس طرح دنیا کے بادشاہ کے گھر اس جا سکتے ہیں کہ بھی ہم اپنی مرضی سے جائیں گے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہم جو ان کے گھر جانے کے قواعد و ضوابط ہیں ان پہ پورا اتر کے ہی ان کے گھر جائیں گے. تو لیکن جو مسجد ہے وہ کس کا گھر ہے, اللہ کا. اور اللہ تعالیٰ کون ہے, سارے جہانوں کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں, بادشاہ ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کو اتنا معمولی کیوں سمجھ لیا. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ بات ہے کہ ہم جب کوئی ایسا عمل کرتے ہیں, سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیسا حلیہ ہونا چاہیے ہمارا مساجد جانے کا, اور کس طرح ہم جا کے اس کے آداب جو ہیں اس پہ پورا اتر سکتے ہیں. دیکھیں, میں نے لاسٹ ڈیز میں جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی مسجد ہے وہ وزٹ کی, اور لٹرلی تکلیف ہوئی دیکھ کر کہ وہاں پر ہماری بہنوں نے ایسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی جو مسجد کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں تھی اور مناسب نہیں تھی. اب اگر ہبا ہم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی
मेरा सर है और मेरा दुपट्टा है और मेरी मर्जी है मैं ढांपूं या ना ढांपूं, बिल्कुल जी आपका सर है, आपका दुपट्टा है, लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि आप कौन हैं, आप मुसलमान हैं और आप कहाँ पे आई हुई हैं, आप अल्लाह ताला के घर आई हुई हैं। और अगर आपके किसी गैर मुनासिब हुलिये की वजह से मस्जिद का जो माहौल है वो खराब हो रहा है, तो ये आपका इनफरादी अमल नहीं रहा, ठीक है। इनफरादी अमल आपका इस सूरत पे नहीं रहा कि आपको देख के मस्जिद का माहौल खराब हो रहा है, बदनजरी के चांसेस हैं। अब हमारी बहुत सारी जो बहनें हैं वो इस तरह के बयान भी देती हैं कि अगर हमारे ड्रेस देख के आपके जहन में खराब ख्यालात आते हैं तो हमारे ड्रेस का कसूर नहीं है, ये आपके जहन का कसूर है, ये बात गलत है। हर इंसान जो है वो अपने एक्ट का जिम्मेदार है। तो अब मैंने खुद देखा है कि वहां पर जो हमारी बहनें थी वो बहुत चुस्त लिबास में आई हुई हैं, टाइट जीन्स हैं और शर्ट्स हैं, बाल खुले हुए हैं और दुपट्टा गले में भी नहीं है, अगर है तो वो बराए नाम है। देखिए मस्जिद जो है वो इबादत गाह है ना, वो तफरीह गाह तो नहीं है। हम मस्जिद को तफरीह गाह क्यों बना रहे हैं? क्या हमारा दीन इस चीज की इजाजत देता है? मस्जिद में आना मना नहीं है, लेकिन मस्जिद में भी आने के कुछ आदाब हैं। अगर आप खुद को इस तरह के हुलिये में लेके आती हैं कि वहां का माहौल जो है वो एक मस्जिद का माहौल नहीं लग रहा होता, नंबर एक तो ये है कि फिर हम जिम्मेदार हैं उस चीज के। और दूसरी बात ये है कि हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है इस बात का। देखिए हर मुसलमान को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के किसी एक दर्जे पे होना जरूरी है कि या तो वो हाथ से रोके या वो जुबान से रोके या फिर वो दिल में बुरा जाने। अब आप और मैं जिस दर्जे पर इसलिए बोल सकते हैं, हम अल्लाह ताला के आगे उसके जवाब दें। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है वो उसका अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह है। अब अगर मैं इसको बोल के बयान कर सकती हूँ और अपना पैगाम अपनी बहनों तक पहुंचा सकती हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पहुंचाऊं और उन्हें इस्लाह की नजर से मोहब्बत से ये रिक्वेस्ट करूं सारी बहनों से कि जो मसाजिद हैं उनको हम तफरीह गाह नहीं बना सकते, उनमें हम ऐसे ड्रेसेस में ऐसे हुलिये में नहीं जा सकते जिससे मस्जिद का माहौल खराब हो। नंबर एक तो ये बात है। फिर मैंने वहां खुद देखा है कि अजान होती है, जमात खड़ी हो जाती है, हमारे जो भाई बहनें हैं वो सहन से अंदर नमाज के लिए नहीं जाते। वो जहां जी वहां पर जो भी कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं या आपस में गपशप कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है वो उसी में लगे रहते हैं। मतलब आप यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर ये सोचें कि आप मस्जिद में हैं, अल्लाह ताला की आवाज आई है आपको, अल्लाह अजान के जरिए अल्लाह ताला आपको बुला रहे हैं, हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, ठीक है। आप क्या है उसको उसको नजरअंदाज करके अपने दुनियावी कामों में लगे रहते हैं। तो आप फिर मस्जिद क्या करने आए? मस्जिद की सिर्फ इमारत देखने आए हैं, ठीक है। अगर आपने मस्जिद विजिट करनी है, इमारत देखनी है, तो फिर भी आप उसके आदाब को मतलब हुज़े खातिर रख के आए ना। तो यहाँ पर ये जो चीज है कि मस्जिद में कोई किसी भी तरह आ सकता है, ये हमें तो अलाउ नहीं है। हम सबसे पहले हम यहाँ रुक के ये देखें कि हम कौन हैं। सबसे पहले तो ये सवाल है ना कि भगवान कि हम कौन हैं, हम मुसलमान जी हैं, जी ठीक है। और मुसलमानों पर किसका कानून चलता है? अल्लाह ताला का कानून चलता है। उसके बाद देखें कि हम कौन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान की बुनियाद क्या थी? पाकिस्तानी जो वजूद है उसके पीछे क्या रीजन थी? इस्लामी निज़ाम था ना। दीन इस्लाम है। अब जी इस्लामी निज़ाम में कहाँ पर लिखा है कि मेरी अपनी ही बहनें मुसलमान पाकिस्तानी बोर्न जो बहनें हैं वो ही अगर इस हुलिये में आएंगी, तो हमारे जो इबादत गाहें हैं, मसाजिद हैं, उनको विजिट करने के लिए बाहर के जो लोग आते हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, हम उन्हें क्या रोल मॉडल पेश कर रहे हैं कि भाई हमने आपका ड्रेस अपना लिया है, हमने यूरोपियन ड्रेसेस पहन के अपनी इबादत गाहों में आना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब आप अलाउ हैं, आप बेशक उससे और शॉर्ट लिबास में आ सकते हैं। तो फिर हम उन्हें यही मैसेज दे रहे हैं ना। अगर हम खुद वैसे लिबास में नहीं जाएंगे, वैसे हुलिये में नहीं जाएंगे, तो हम दूसरे लोगों को क्या तासुर देंगे या उनको कैसे कहेंगे कि भाई ये हमारी इबादत क्या है, हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आप जरूर आए, आप जरूर विजिट करें, लेकिन इसके थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप जी ये अच्छा, बाहर के मसाजिद में मैंने इस पे सुना, देखा, पढ़ा और पूछा भी बहुत सारे लोगों से। बाहर जो मसाजिद हैं, कहने को वो यूरोप कंट्री है, ठीक है, वहां पर जो है मसाजिद में इतने ज्यादा अदब एहतराम से जाया जाता है, ठीक है। नंबर एक कि वहाँ जो यूथ है हमारी वो जरूर अपने गाउन और स्कार्फ में ही जाती है,
لیکن اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اگر اس ڈریسز میں نہیں ہیں تو وہ مسجد کی انٹرنس سے وہ بارو کرتے ہیں گاؤن اور اسکارف کو، پھر اندر جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے احترام. جزاک اللہ خیر کہ آپ نے یہ بات پوچھی، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہو جائیں جو پر تاثیر ہوں، اور ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ ہی اپنی سوچ بدلے یا اس پہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کریں. ہاں جی، ہمارے جی ساتھ میں دوسری یہاں ساتھی ہیں اشمل شریف. السلام علیکم اشمل. وعلیکم السلام. میرا نام اشمل شریف ہے اور میں بی ایس کر رہی ہوں انگلش لٹریچر اور لینگویج میں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو سب ہو رہا ہے، یہ جو مسجدوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے، تو ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی بہتری کے لیے کیا رول پلے کر سکتے ہیں ہم ایز اے انڈیویجول یا گورنمنٹ یا کوئی بھی کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ ہاں جی، جزاک اللہ خیر اشمل. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک بچے کو جو ہے، جو اس کی تربیت ہے وہ اس کی مدر کرتی ہیں، فادر کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور مسجد جو ہے وہ ہمارا سب سے ایک قابل احترام چیز ہے، ٹھیک ہے. ہماری عبادت کا ہے. بچے کو جب سے وہ نماز کے لیے اس کی ایج ہوتی ہے تو ہم مسجد بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کے بچپن سے ہم اس کو مسجد جو ہے وہ متعارف کروا دیتے ہیں. تو تب سے ہی ہمارا جو ہے، چاہے بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں، سب سے پہلے تو ہماری گھر سے یہ چیز ہے کہ بھئی یہ مسجد ہے اور اس کے آداب یہ ہیں اور ہم نے اس میں اس طرح داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں ہم گورنمنٹ کی طرف کہ اگر ہماری ریاست اس کے بارے میں کیا اقدامات کرتی ہے. دیکھیں، ریاست سے پہلے اشمل مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ آپ کو فورس کروا کے بھی اگر کروائی جائے گی تو آپ کتنی حد تک اس پہ عمل کر لیں گے. ٹھیک ہے، عوام ضرور ریاست کو اس کے بارے میں اقدامات کرنے چاہیے کہ جو ہماری مساجد میں جو اب نکاح کے بعد جو شوٹس ہونے لگی ہیں وہ گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے تو ہوتی ہے نا. اب نکاح کی حد تک نکاح مسجد میں جو ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے. لیکن نکاح کے بعد جو مساجد میں ہو رہا ہے، فوٹوگرافی ہو رہی ہے، ویڈیوز بن رہے ہیں ادھر، کیا وہ بھی مطلب ہمارے دین کا حصہ ہے؟ وہ ہمارا دین الاؤ کرتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جو ہماری مساجد ہیں اس میں نوٹس لگے ہوئے ہیں ہماری بہنوں کے لیے کہ بھائی اپنے جو سطر ہیں وہ ڈھانپ کے آئیں اس طرح. اب کوئی جو انتظامیہ ہے وہ ایک ایک انسان کو پکڑ کے تو نہیں اس کا حلیہ درست کر سکتی یا دوپٹے دے سکتی یا ان سے کہہ سکتی کہ بھائی آپ کے جو لباس ہیں وہ غیر مناسب ہیں، آپ ان کو ٹھیک کر لیں. وہ تو ہم خود سے اس چیز کی طرف آنا ہے نا کہ کم از کم آپ جو باہر تفریح گاہیں ہیں، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں، یہاں پر اشمل ہم اس طرح اس بات کو لیں گے کہ چھوٹی سی مثال سے، سادہ سی مثال سے میں آپ کو بات سمجھاؤں گی کہ ہماری فیملی میں مختلف طرح کے جو ہیں وہ گھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ آزاد خیال ہوتے ہیں، کچھ مذہبی ہوتے ہیں. اگر ہم نے کسی اپنے مذہبی گھر میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جتنے بھی آزاد خیال ہوں ہم کہیں گے کہ یار ادھر ایک مولوی سے انکل ہیں تو ہم دوپٹہ لے لیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سے کپڑے ایسے پہن لیں نہیں تو ڈانٹ پڑ جائے گی. تو یہاں پر کیا ہے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے ہم نے وہ چیز ساری جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہے. لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، تو جب تک ہمارے ادھر جو ہے وہ خوف خدا نہیں بیٹھے گا، تقویٰ نہیں آئے گا، ہم خود کو خود بدلنا نہیں چاہیں گے تو یہ چیز جو ہے یہ عمل میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ہماری بہنوں کو خود سوچنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ کون سی زمین ہے، یہ کون سی عمارت ہے، یہ کس کا گھر ہے، اس کے حساب سے ہم نے اسلام کی شہزادیاں بن کے اس میں داخل ہونا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہوگی. دوسرا میں یہ کہوں گی اشمل کہ دیکھیں، اگر کوئی پاکستانی باہر جاتا ہے، ٹھیک ہے، باہر کے کسی ملک میں جاتا ہے تو ہم وہاں پر بغیر کوئی چوں چاں کیے ان کے رولز فالو کرتے ہیں نا. ہم ان کے ٹریفک کے رولز فالو کرتے ہیں، ہاسپٹلس کے، جابس کے، ان کے جو وزٹ پلیسز ہیں ان کے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم خاموشی سے، پاکستان میں کوئی کتنے بھی اونچے لیول پہ ہو، بہت معزز شخصیت ہو، پہنچی ہوئی ہو، لیکن باہر کے ملک میں جاتے ہی وہ سارے جو رولز ہیں وہ فالو کرنے لگ جاتی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے، ہر انسان اپنی صلاحیت یا اپنے مقام کے مطابق ہے وہ جو پاکستان کی جو رولز ہیں اس کو ضرور توڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور نہیں تو ہم اپنی چھوٹی سی گاڑی کو صاف کرنے کے لیے اپنے پاکستان کو گندا کرتے ہیں نا.
ہم نے نہیں دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ہماری جو نیچرل بیوٹی پلیسز تھی ہم نے ان کا کیا حشر کیا ہے, کچرے کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا ہے ہم نے انہیں. تو اگر ہم بینگا پاکستانی باہر جا کے ان کے لوگوں کو ہر چیز فالو کرتے ہیں, مانتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں, تو پھر ہم پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ اگر اور دوسری طرح یہ بھی لیں کہ اگر ہم کسی اور مذہب کی عبادت گاہ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے جو باہر لکھے ہوئے ہوں گے ہم ان کو فالو کر کے ان کی عبادت گاہ کے اندر جائیں گے نا. وہاں پر ہمیں یہ فیسلٹی تو نہیں ملے گی بھائی آپ پاکستان سے ہیں اور آپ مسلم ہیں تو آپ اپنے طریقے سے بھی آ جائیں اندر, ٹھیک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی جگہ پر ہمیں یہ سہولت دی جائے گی پاکستانی اور مسلمانوں کو. ہر مذہب نے, ہر ملک نے اپنے جو ہیں وہ اصول و ضوابط مقرر کیے ہوئے ہیں اور ہر انسان ان کے مطابق چلتا ہے. ہم وہاں پہ فالو کر کے آتے ہیں, پاکستان میں آ کے ہم ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی واہ واہ, باہر کے ملکوں کے تو کیا کہنی ہے, تو لیکن ہم پاکستان میں ان کو کیوں نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہم انفرادی طور سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب میں کسی کو کہتی ہوں کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں, یہ اچھا نہیں ہے, بینگا مسلم اور بینگا پاکستانی یہ صحیح نہیں ہے. آپ چلیں مسجد کی بات ہو رہی ہے تو اب میں کسی کو مسجد میں ہی ایسے کہتی ہوں تو بھائی وہ کہے گا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے, اور آپ پاسٹ میں ایسے تھے آپ بھول گئے ہیں, آپ کا فلاں 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 ایسا تھا بھول گئے ہیں, پہلے ان کو تبلیغ کریں پھر میری طرف آئیں, ٹھیک ہے. ہمارا یہ رویہ ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ہمارے اندر سے. ہم خیر کی بات جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور جو برائی کی بات ہے اس کی ہم فیور میں جانا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پر ایک مسلمان کو رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی بھلائی کی بات کے اگینسٹ جاتے ہیں, طنز کرتے ہیں, برے برے کمنٹس کرتے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولنے والا کیا بول رہا ہے, وہ دین کی بات بتا رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب آپ دین کے اگینسٹ جا رہے ہیں, اس انسان کے اگینسٹ نہیں جا رہے ہیں. یہاں پر صرف رک کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی عالم کی فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پر کسی عالم کی, کسی سیاستدان کی, کسی اینکر کی, کسی انسان کی بھی کوئی بھی اچھی بات کا تماشا بنا لیتے ہیں, تو ہم کس کا تماشا بناتے ہیں؟ ہم اس انسان کا تماشا نہیں بناتے, ہم اپنے دین کا تماشا بناتے ہیں. اگر ہر انسان یہاں پر یہ پوائنٹ سوچ لے گا تو پھر وہ فلاح کی طرف آ جائے گا. ہاں جی, آگے. جی میم بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ ہم اسلام کو ریپرزینٹ کریں. جو نان مسلمز ہیں وہ ہمارے, اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوگا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اسلام ایسا دین ہے, تو ہم اسلام کو نیگیٹو شو کر رہے ہیں اس کا مطلب پھر. اور لاسٹ ایئر میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی, وہاں پہ کچھ فارنرز ہیں, انہوں نے وہ پاکستان آئے اور جب وہ مسجدوں میں گئے تو انہوں نے باقاعدہ ایک پراپر ڈریس کوڈ جو اسلامک ہے اس کو اپنایا اور اس کے ساتھ وہ مسجد میں گئے. اور وہیں پہ ہی لوگوں نے جو ویڈیوز بنا رکھی تھیں, انہوں نے جو پاکستانی وہاں پہ مسجد کے اندر تھے, جو مسلمان مسجد کے اندر تھے, ان کی پکچرز بھی پوسٹ کی کہ ان لوگوں کا لباس کس طرح کا تھا, اور جو فارنرز آئے ہوئے تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مسجد کے آداب کو فالو کیا اور سارے رولز کو فالو کرتے ہوئے وہ مسجد میں بیٹھے. لیکن جو مسلمان تھے ان کا حال کچھ اور تھا. جی بالکل یہی بات جو ہے ہبا خان جو ہم نے پیچھے کی ہے کہ ہم ان کو کیا دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کا جو لباس ہے وہ اپنی عبادت گاہوں میں پہننا شروع کر دیا ہے, تو اب آپ مزید مطلب کچھ اور بھی پہن سکتے ہیں, ہماری طرف سے الاؤ ہے. ہم انہیں یہ تاثر دے رہے ہیں نا, تو یہ چیز تو صحیح نہیں ہے کہ اگر مسجد میں ہم جاتے ہیں, وہاں پر میں نے خود دیکھا کہ بھئی ایک بھائی صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں ادھر سے آتا ہوں میری ویڈیو بناؤ, میں ادھر سے آتا ہوں میری ویڈیو بناؤ, اور آپ مسجد گئے, آپ مسجد کی ویڈیو بنائیں اور اپنی تصویریں بنائیں, یادگار بنائیں, کوئی ممانعت نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس طرح کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لوکیشن آپ مسجد کی دے رہے ہیں, پھر گھر جا کے آپ اس کے پیچھے میوزک اور گانے ڈال رہے ہیں. اب پوری دنیا میں وہ چیز جاتی ہے تو کس لوکیشن سے جاتی ہے؟ وہ ایک مسجد کی لوکیشن سے جاتی ہے. ہم جو ہیں ہم خود ہی جو ہے وہ اپنے گھر کو آگ لگانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم بھی کسی اور کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ ہمارا گھر ہے پاکستان, اور یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے, جہاں کہ بھئی یہاں رہنے, آنے جانے, گھومنے پھرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن ہمارے کچھ اصول ہیں, آپ کو وہ اپنانے ہوں گے. لاسٹ ایئر ایک اسکینڈل بہت زیادہ بن گیا تھا کہ ایک جو گانا تھا وہ مسجد کے اندر ریکارڈ ہو رہا تھا,
اور تو اس کے اوپر بہت زیادہ میڈیا نے بھی بہت زیادہ اس چیز کو کور کیا تھا، لیکن بعد میں جو کامنٹس سامنے آئے وہ تو انہوں نے معذرت کر لی، لیکن وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. لیکن بعد میں جو کامنٹ سامنے آئے وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ویسے بھی تو مسجدوں کے اندر نکاح کے بعد جو فوٹو شوٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو کپلز ہیں وہ ڈانس مووز لے رہے ہوتے ہیں اور ڈانس کر رہے ہوتے ہیں یا کپل ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوئی گانے نہیں چلائے گئے تھے، وہاں پہ صرف جو ہیں 2-3 اسٹیپ کیے تھے انہوں نے، اور اس کو اتنا اسکینڈلائز کر دیا انہوں نے. تو ہم لوگوں نے جو چیزیں ہیں نا ان کو بہت زیادہ نارملائز کیا ہوا ہے. اگر ہم لوگ کچھ دیر بیٹھ کے اس معاملے پہ نیوٹرل ہو کے سوچیں نا کہ یہ ایکچولی ہم نے کیا کیا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واقعی ایک سیریس بات ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو نارملائز کر لیا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہبا، کیونکہ بات پھر وہی آ جائے گی کہ وہاں پر سانگ نہیں چلے لیکن جو مووز تھے وہ ریکارڈ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر جب وہ پراپر ایک ویڈیو بنے گی اس کے پیچھے سانگس لگیں گے تو جب وہ پوری دنیا میں جائے گی تو کس لوکیشن سے جائے گی؟ پھر وہ مسجد کی لوکیشن سے جائے گی نا. اب ہم جی اگر یہاں پر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم نارملی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اتنی سی پرمیشن اب دیتے ہیں کہ آپ یہ بھی کر لیں، کل کو پھر مسجدوں میں پھر فلم شوٹنگس بھی ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر تو وہ کام بڑھتے بڑھتے چلا جائے گا نا. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں بے شک وہ بھی چھوٹے لیول پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر ہم کسی برائی کو ہوتے دیکھتے ہیں، کسی خرابی پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کو اسی لیول پہ کنٹرول نہیں کرتے تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہ پھیلے گی، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم بالکل چھوٹی سادہ سی مثال سے میں اپنی بہنوں کو ایسے سمجھاؤں گی کہ آپ کے جسم پر کوئی زخم ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو کور نہیں کریں گی وہ بجائے بھرنے کے ختم ہونے کے پھیلتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے. ابھی اگر ہم آج یہ بات کرتے ہیں مساجد میں کہ ہم کوئی اگر فرض کریں کوئی 20 لڑکیاں ہیں ادھر تو اس میں سے 5 نے ایسی ڈریسنگ کی ہوئی اور ہم چپ کر کے آ جاتے ہیں کہ اچھا کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، اور بات ختم ہو جاتی ہے، تو پھر 5 سے 10 ہوں گے، 10 سے 15، اور پھر میجورٹی جو ہے وہ مساجد میں ایسا جانا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے اور میں بھی ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ صرف اپنی پرواہ کی اور صرف اپنے بارے میں سوچا اور خود کو صحیح سمجھا، اور ہم نے اس کے بارے میں پھر بات نہیں کی. ہم نے کوئی اصلاح کرنے کا جو ذریعہ ہے، کوئی عمل ہے، کوئی بات ہے، وہ تو ہم نے اس کے بارے میں کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ ہر انسان کے لیے پاس پیغام پہنچانے کے لیے ہبا خان اللہ تعالیٰ نے یہ موبائلس دیے، جو ہے سہولتیں دی ہوئی ہیں نا ہمیں، موبائل سے ہر انسان کے پاس انٹرنیٹ ہے. آپ دیکھیں اب جھونپڑیوں والوں کے پاس بھی موبائل اور انٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہم کوشش نہ کریں، کسی بھی چیز کی اصلاح کی ہم کوشش نہ کریں تو پھر تو ہم ذمہ دار ہیں نا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم وہ اسکینڈلائز ہوا، کچھ لوگ اس کی فیور میں گئے، کچھ لوگ اس کی جو ہے اگینسٹ گئے کہ بھئی کیا ہو گیا ہے، وہ انہوں نے ایسے ہی تو کیا ہے، آپ لوگ ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اگر کسی چیز کو اس لیول پر ہم کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو وہ آئندہ بڑے لیول پر بھی ہونے کے خدشات ہیں. جی اشمل، آپ اس کے بارے میں مزید کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی میم، میں ایک اور بات کرنا چاہ رہی تھی کہ نا مسجد میں جیسے دنیاوی باتوں سے منع کیا گیا ہے، مطلب دنیاوی باتیں ان سینس کے جو غلط اس طرف نہ ہو، ڈسٹریکشن نہ ہو. اور ایک اور بات کہ مطلب اونچی آواز میں بولنا. میں نے ایک دو مسجد وزٹ کی ہیں جہاں جیسے لڑکیاں گئی ہوئی ہیں وزٹ کرنے، تو وہ اتنی اونچی آواز میں کہہ کے لگا رہی ہیں، مذاق چل رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے میں اس کے بارے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے. کہ مطلب میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک آدمی وہاں سو رہا تھا ایک مسجد میں، تو انہوں نے اس آدمی کو اٹھانے کے لیے اس کو جو ہے کنکر مارا تھا. مطلب بول کے نہیں اٹھایا تھا، اپنی آواز نہیں نکالی تھی، کنکر مارا تھا. اور جب وہ اٹھا وہ تھوڑا سا حیران ہوا تھا، لیکن جب وہ اٹھا اور اس کو اشارے سے بلایا باہر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے، اتنی بڑی ہستی نے مطلب آواز نہیں نکالی، اتنا احترام رکھا مسجد کا. تو ہم لوگ تو اتنی اونچی اونچی کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں اور اتنا مذاق اور شغل اور دوسری طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس چیز سے بھی مطلب کرنا چاہیے، اس چیز کو بھی روکنا چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے کہ اونچی آواز سے بات نہ کریں.
اور کہہ کے اور یہ دنیاوی باتیں کرنا تو مسجد میں بالکل بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مردوں کے لیے اگر ہم مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے اگر، اور پھر یہ بھی ہے کہ مسجد میں کچھ ایسی چیز کھا کے جانا یا کچھ ایسا عمل کر کے جانا کہ جس سے نمازیوں کو جو ہے وہ کراہت محسوس ہو، کوئی اسمیل وغیرہ آئے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے تو یہ بھی ہے کہ عورتیں چاہے مسجد میں جائیں، مطلب جب گھر سے باہر جاتی ہیں ہمارے دین میں کیا ہے کہ وہ کوئی خوشبو نہیں لگا سکتی جس سے وہ کسی مرد کے پاس سے گزرے، نامحرم کے پاس سے گزرے تو وہ اس کی طرف جو ہے وہ اس کا دھیان چلا جائے، ٹھیک ہے. جی بالکل اب ایسے ہم ہی. بات کریں گے کہ اگر ہم کسی جگہ یہ چیز بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر بھی یہ ہے کہ بیان کرنے کا انداز جو ہے ہمارا وہ بہت عزت والا ہو، محبت والا ہو. میری ایک کولیگ ہے، وہ کل مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کسی سسٹر کے ساتھ بیٹھی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں، تو انہیں اس سے بہت زیادہ تیز خوشبو آ رہی تھی، ٹھیک ہے. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میری کولیگ انہیں کہتی ہیں کہ بھائی آپ نے تو یہ بہت تیز پرفیوم لگایا ہوا، آپ کو نہیں پتا یہ دین میں منع ہے، آپ نے کبھی دین نہیں پڑھا. یہ ہو گیا ایک نیگیٹو وے کسی کو اصلاح کے ذریعے لے کے جانے کا. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں پڑھتی ہیں، کیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اچھا بات چیت کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نا جا کر وہ حدیث سنیے گا جس میں عورت کو خوشبو لگانے کا ذکر ہے، تو آپ ضرور سنیے گا اس کے بارے میں. اس طرح کہہ کے انہوں نے محبت سے انہیں دعوت دی کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس کو برا بھی نہ لگا اور اس تک پیغام بھی پہنچ جائے. اب ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بہنوں کو وہی مساجد میں روک کے کہیں کہ بھائی آپ لباس صحیح کر کے آئیں لباس، تو یہ چیز تو صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے بھی ہم نے دیکھے سنے ہیں، اپنے علماء کرام سے بھی سنی ہے کہ مسجد میں کوئی انسان آیا ہے، ایک انسان نے اس کی تذہیر کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر برسوں مسجد میں نہیں آیا. ہم نے ایسے بھی نہیں پڑھنا کہ ہماری کسی بات کی وجہ سے کوئی مسجدہ نہیں چھوڑ دے، ٹھیک ہے. ہم وہاں پر کسی کو روک کے یہ نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ اپنا پیغام پہنچا دیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہر مسلمان کے ذمہ یہ چیز ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچائے، بات پہنچائے، دین کی بات دوسرے تک پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. آگے اس انسان کو ہدایت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. اب یہاں پر ہم اپنی پاکستانی بہنوں سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ واویلا اٹھتا ہے کہ بھئی ہماری آزادی سلب کرنے کی بات ہو رہی ہے. آزادی سلب کرنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. ہم تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ لے کے آئے ہیں پیاری بہنوں سے کہ بھئی اگر آپ مسجد جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ اسلام کی شہزادیاں بن کے جائیں، آپ اپنے سطر ڈھانپ کے جائیں، آپ اپنے بال باندھ کے جائیں، آپ لباس ایسے پہن کے جائیں جس سے آپ کا جو جسم ہے وہ بہت واضح نہ ہو، بد نظری کی جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں، ٹھیک ہے. ہم آپ کی آزادی سلب کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک مسلم ہیں. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مسلم کے ساتھ ہم پاکستانی بھی ہیں، تو پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں تو پھر تو ہم پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں نا کہ ہم نے اس کو نبھانا ہے اور باقی دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل پیش کرنا ہے کہ بھئی ہم مسلم بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. اور پاکستان کیسے بنا تھا، پاکستان کے پیچھے کیا قربانیاں تھیں اور اس سب کا کیا مقصد تھا، اور ہم اگر ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں تو کیا ہم ذہنی طور پر بھی آزاد ہیں. ہمیں ہماری بہنوں کو کیوں لگتا ہے کہ جب بھی انہیں یہ بات کہی جائے گی کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام دیا ہے اور آپ کا مقام یہ ہے، آپ کو جب اچھا یہاں پر اشمل یہ بھی بات ہے کہ جب ہم کسی بہن کو اس طرح پردے کی یا اس طرح کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ ہم پر اٹیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں یہاں پر بھی وہی بات دہراؤں گی کہ بہن آپ یہاں پر یہ سوچیں کہ جو بات میں کہہ رہی ہوں وہ میں کس کی کہہ رہی ہوں، وہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہی ہوں، میں آپ تک اپنے دین کی جو بات ہے وہ پہنچا رہی ہوں، اپنے اللہ کی اپنے نبی کی بات پہنچا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو ذمہ ہے وہ خاموش رہنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں برائی ہوتے دیکھتے ہیں اور میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کا تو حصہ نہیں ہے نا، جو حصہ ہے وہ خود بھگتیں گے، وہ خود اللہ کے آگے جواب دیں گے، وہ خود حاضر ہوں گے تو وہ خود ہی ان کو پتہ چل جائے گا. نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے. ہم قرآن پڑھیں، قرآن میں جو پچھلی قوموں پر عذاب آئے تھے ہم وہ اس کے بارے میں پڑھیں سنیں
تو جو گناہ نہیں کرتے تھے لیکن گناہ پہ بولتے بھی نہیں تھے, خاموشی اختیار کرتے تھے, وہ بھی عذاب کا حصہ ہوئے تھے. اس لیے میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مساجد میں ہم اس حلیے میں جاتے ہیں, اگر کوئی اور کسی حلیے میں آتا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ ہماری بہنیں ہیں, وہ ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں ہیں. ہم نے انہیں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آپ بہت قابل عزت ہیں ہمارے لیے, ہم بہت محبت کرتے ہیں اپنی بہنوں سے, اور ہم محبت سے ہی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ جب آپ کسی بھی مسجد جانا چاہیں تو تھوڑی دیر رک کے سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کس کے گھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ خود ہی وہ جو تقویٰ ہے وہ آ جائے گا کہ نہیں, میں دنیا جہانوں کے بادشاہ کے گھر جا رہی ہوں, تو مجھے پھر اس کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے, ہم سب کو جو ہے وہ پیغام پہنچانے والا بنائے, اور ہم سے ایسی بات جو ہے کہلوائی جائے کہ لوگوں کے لیے وہ تاثیر رکھتی ہو, لوگ اس پہ عمل بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے جو اپنے دین کا ہے وہ کام لے لیں. ٹھیک ہے, اور ہم آج اس ٹاک کا جو ہے وہ اینڈ جو ہے وہ ایک پیغام سے کریں گے ہم تینوں. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آؤ ایک دیا جلاتے ہیں کہ جس کی لو سے چھٹ جائیں یہ اندھیرے, جو پھیلے ہیں چار سو میرے اور تیرے. آؤ ایک آواز اٹھاتے ہیں کہ مومن کو نہیں زیبا خاموشی سے جیے جانا, ہر ظلم سہے جانا. آؤ قدم بڑھاتے ہیں کہ رکے قدموں سے نہیں بدلتی قوموں کی تقدیریں, نہیں ہوتی تدبیریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.